اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب طارق عزیز، جن کا بنیادی طور پر محکمہ انکم ٹیکس سے تعلق تھا، لیکن جنہوں نے صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ان کے معتمد خاص اور مقرب خاص کے طور پر شہرت پائی، کل 18 ستمبر کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ یقیناً ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ویورز، طارق عزیز میرے مشفق و مہربان تھے، اور میں اس وقت اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان احسانات کا سرسری سا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھ پر کیے۔ طارق عزیز مجھ سے 3 سال سینئر تھے۔ میں 1970 میں سرکاری ملازمت میں آیا، اور طارق عزیز اس سے 3 سال پہلے اسی محکمہ میں آ چکے تھے، لیکن اتفاق سمجھیے کہ میری ان سے پہلی باضابطہ ملاقات 1988 میں ہوئی، جب میرا تبادلہ فیصل آباد سے راولپنڈی ہوا۔ اس وقت میرا ڈیزگنیشن انسپیکٹنگ اسسٹنٹ کمشنر آف انکم ٹیکس تھا، جسے اب ایڈیشنل کمشنر آف انکم ٹیکس کہا جانے لگا ہے۔ طارق عزیز ان دنوں راولپنڈی زون کے کمشنر تھے، اور مجھے ان کے ماتحت اب کام کرنا تھا۔ خدا کو گواہ بنا کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے طارق عزیز جیسا شفیق، مہربان اور ہمدرد افسر بہت کم دیکھا۔ ان دنوں محکمے نے ٹیکس گزاروں کی آمدنی کی تشخیص کے لیے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا۔ پینلز بنائی گئیں، یعنی ایک سے زیادہ انکم ٹیکس افسران مل کر کسی کیس کا فیصلہ کرتے۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک کیس کسی طرح مجھ سے ٹائم بارڈ ہو گیا۔ اس کیس میں وکیل لاہور سے آتا تھا۔ اس نے جناب طارق عزیز کے پاس میری شکایت کی۔ طارق عزیز نے مجھے بلایا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید سخت عواقب کی دھمکی دیتا، مجھے چارج شیٹ کرتا، میری ایکسپلینیشن کال کرتا، لیکن آفرین ہے طارق عزیز پر کہ انہوں نے اس معاملہ کو اس خوبی سے سلجھا دیا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ یہ
واقعہ بظاہر بہت معمولی نظر آتا ہے، لیکن جو لوگ ہمارے سرکاری دفاتر میں ہونے والے کارروائیوں سے واقف ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کس مشکل سے بچایا۔ اسی زمانے کی بات ہے، میں نے طارق عزیز سے درخواست کی کہ آج تک مجھے سرکاری طور پر پاکستان سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا۔ کئی بار میری نامینیشن ہوئی، لیکن ہر بار مجھے آلٹرنیٹ امیدوار بنا دیا جاتا، بلکہ 2-1 بار تو میں اپنے سے جونیئر افسران کا آلٹرنیٹ امیدوار بنا۔ انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور چند ہی روز کے بعد امریکہ کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے شہر میں انسٹیٹیوٹ فار ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں 22 ہفتے کے کورس کے لیے میری نامزدگی کروا دی۔ میں ملتان میں تھا، معلوم ہوا کہ یلو کیبس اب سرکاری افسران کو دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے لیے مقررہ تاریخ گزر چکی تھی۔ میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک درخواست لکھ کر بھیج دوں۔ خود اس وقت کے وزیر تجارت کے پاس گئے اور کار کا پرمٹ مجھے دلوایا۔ وہ سرکاری حلقوں میں بے حد مقبول تھے۔ سیکرٹری نارکوٹکس کے طور پر کام کر رہے تھے جب پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو بنے۔ انہوں نے جناب طارق عزیز کو اپنا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا۔ اخبار میں خبر آئی، سب چاہنے والے انہیں مبارکباد دینے کے لیے بھاگے۔ میں بھی حاضر ہوا، لیکن آپ دفتر میں نہ تھے۔ ان کے دفتر میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ کافی وقت کے بعد تشریف لائے۔ ان کا پرائیویٹ سیکرٹری آیا، لسٹ لے کر ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے فون کیا تھا۔ یہ کوئی 250 افراد کی لسٹ تھی۔ آپ نے اپنے حالات اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے کچھ ناموں پر نشان لگایا کہ ان سے فون ملا دیا جائے۔ میں لاہور میں تھا۔ میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ محکمہ کے افسران سے خطاب فرمائیں۔ آپ ان کی مصروفیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دن کوئی ایسی میٹنگ آن پڑی کہ ان کا لاہور آنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ تشریف نہ لا سکیں گے، لیکن میں مصر رہا کہ ہم رات 12 بجے تک آپ کا انتظار کریں گے۔ اتفاق سے وہ میٹنگ کسی وجہ سے ملتوی ہو گئی اور جناب طارق عزیز مقررہ وقت پر یعنی رات 8 بجے کے قریب اواری ہوٹل پہنچ گئے۔
بہت شاندار فنکشن ہوا. اس میں آپ نے اپنے سے جونیئر افسران کو، کہ آپ سے سینئر افسر تو کوئی تھا ہی نہیں، خطاب کیا، اپنے تلخ و شیریں واقعات کو دہرایا اور انہیں قیمتی نصائح سے بھی نوازا. میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوا تو از خود کوشش کی کہ میرا تقرر نیپرا میں بطور ممبر پنجاب ہو جائے. میں جو بات ایک فکرہ میں کر رہا ہوں وہ دراصل ایک طویل داستان ہے. خدا کو یہ چیز منظور نہ تھی، اور جب اس طرف سے مکمل مایوسی ہو گئی تو آپ نے عذرائے مہربانی مجھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر مقرر کروایا. 2012 کی بات ہے، میں دبئی جا رہا تھا، میری اہلیہ اور بیٹی بھی ساتھ تھیں. میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ممکن ہو تو ہم صدر پرویز مشرف سے بھی مل آئیں. آپ نے اس کا اہتمام کیا. آپ کی وجہ سے صدر پرویز مشرف اور ان کی بیگم صاحبہ نے ہمارا صدق دل سے اور بڑی محبت سے احترام کیا، اور تادم رخصت لفٹ کے دروازے پر رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ طارق عزیز کو اپنا بہت ہی مخلص و ہمدرد دوست سمجھتے ہیں. اس ملاقات کے بعد میرا بھی پرویز مشرف سے ایک تعلق قائم ہوا. کبھی کبھار میں انہیں میسج کرتا تو ان کی طرف سے جواب آتا. پچھلے سال ان کی پوتی کا انتقال ہوا. آپ نے مجھے فون پہ بتایا تو میں نے کہا کہ کرونا کا زور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تعزیت کے لیے حاضر ہو جاؤں. اجازت دے دی تو میں آپ کے پاس اسلام آباد میں حاضر ہوا. ظاہر ہے یہ ایک افسوس اور غم کا موقع تھا، اور اسی ماحول میں ہماری ملاقات ہوئی. بلڈ کینسر نے انہیں آ لیا، لیکن بیچ میں بڑے پر امید بھی ہو جاتے تھے. اسی سال مئی کی بات ہے، شاید 27 مئی، آپ کی طرف سے مجھے ایک میسج ملا، بعض اور دوستوں کو بھی گیا ہوگا. اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کے فضل سے وہ آج اپنی 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس عرصے میں وہ ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے. اللہ نے اس بیماری سے انہیں نکالا. بلڈ کینسر حملہ آور ہوا، لیکن اس وقت ہونے والے بون میرو کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ بیماری کا زور ٹوٹ رہا ہے.
میں نے یہ میسج پڑھا تو آپ کو فون کیا۔ اسلام آباد میں انکم ٹیکس کے ریٹائرڈ افسران نے ہر مہینے ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ پہلی میٹنگ ہوئی اور اس کی تصاویر میری نظر سے گزری تو اس میں طارق عزیز کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں فون کیا، تصویر کا بتایا، پوچھنے لگے کہاں دیکھی تھی تصویر؟ میں نے عرض کی کہ آپ فلاں فنکشن میں گئے تھے۔ کہنے لگے ہاں، خدا کا شکر ہے میں بہت بہتر ہوں، لیکن نہ ان کو علم تھا نہ ہمیں علم تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ سچ پوچھے تو طارق عزیز ایک نافع الناس وجود کا نام تھا۔ جب وہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، صبح بے شمار غرض مند ان کی کوٹھی پر جمع ہو کر ان کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے۔ وہ بے شک 1 منٹ کے لیے صحیح ہر ایک کے پاس رکتے، اس کی بات سنتے، اور اگر اس کے دکھ کا مداوع کر سکتے تو ضرور کرتے۔ محکمے میں اور محکمے سے باہر انہوں نے خوب نیک نامی کمائی۔ وہ ہر انسان سے، خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا، یکساں محبت و احترام سے ملتے رہے اور ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض اولی سمجھتے رہے۔ آج طارق عزیز ہم میں موجود نہیں رہے تو ان کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے طارق عزیز سے بہت بار یہ درخواست کی کہ وہ اپنی سوانح عمری لکھیں۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ ریلکٹنٹ تھے، لیکن میں 2004 سے لے کر 2022 تک جب موقع ملتا اپنی درخواست ان کے سامنے دہراتا۔ اگرچہ میں کسی لائق نہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ بھی کہتا کہ اگر اس حوالے سے میں کوئی خدمت کر سکوں تو اسے اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا۔ ایک بار تو میں نے ہر ہفتے انہیں میسیج بھجوانا شروع کیا کہ آپ کا سوانح عمری لکھنے کا ارادہ کیا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ہماری تاریخ کا ایک اہم باب دفن ہو گیا ہے۔ کاش انہیں وقت ملا ہوتا، انہوں نے ہمت کی ہوتی اور اپنے حالات زندگی اور خاص طور پہ وہ دور جو ان کا حکومت میں گزرا، اس کی تاریخ بیان کر جاتے تو آنے والی نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوتا۔ خدا کے کام مصلحت کے بغیر، حکمت کے بغیر نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں
ان کی طرف سے اس معاملہ میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکنے میں بھی کوئی حکمت مضمر ہوگی۔ طارق عزیز اب منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے نیک خواہشات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مدارج سے نوازے، اور ان کے لواحقین کا، ان کی اہلیہ کا، ان کے بچوں کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے تمام پسماندگان کا خود حافظ و ناصر ہو۔